سورة ابراہیم مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الف لام را کتاب ایک انزلنا ہم نے اس کو اتارا الیکا تمہاری طرف لتخرج تاکہ تم نکالو الناس لوگ من الظلماتی اندھیروں سے الی النور نور کی طرف باذن حکم سے ربی من کا رب الی طرف صراطی راستہ العزیز زبردست الحمید خوبیوں والا الف لام را یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تیری طرف کہ تو نکالے ان لوگوں کو اندھیروں سے اجالا کی طرف ان کے رب کے حکم سے راستے پر اس زبردست خوبیوں والے اللہ کے یعنی اس کتاب کی عظمت شان کا اندازہ اس بات سے کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اتارنے والے اور آپ جیسی رفیع شان شخصیت اس کی اٹھانے والی ہے اور مقصد بھی اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے جس سے بلند تر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا وہ یہ کہ خدا کے حکم و توفیق سے تمام دنیا کے لوگوں کو خواہ عرب ہوں یا عجم کالے ہوں یا گورے مزدور ہوں یا سرمایہ دار بادشاہ ہوں یا رعایا سب کو جہالت و اوہام کی گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر معرفت و بصیرت اور ایمان و ایقان کی روشنی میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے اللہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض ویل للکافرین من عذاب شدید اللہ الذی وہ جو کہ لہو اسی کے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں اور ویل خرابی للکافرین کافروں کے لیے من سے عذاب شدید سخت اللہ کا ہے جو کچھ کے موجود ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور مصیبت ہے کافروں کو ایک سخت عذاب سے یعنی صحیح معرفت کی روشنی میں اس راستہ پر چل پڑیں جو زبردست غالب ستودہ صفات شہنشاہ مطلق اور مالک الکل خدا کا بتایا ہوا اور اس کے مقام رضا تک پہنچانے والا ہے یعنی جو لوگ ایسی کتاب نازل ہونے کے بعد کفر و شرک و جہالت و ضلالت کی اندھیری سے نہ نکلے ان کو سخت عذاب اور ہلاکت خیز مصیبت کا سامنا ہے آخرت میں یا دنیا میں بھی الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين وہ جو کہ يستحبون پسند کرتے ہیں الحیات زندگی دنیا على الآخرة آخرت پر ويصدون اور روکتے ہیں عن سے سبيل الله اللہ کا راستہ يبغونها اور اس میں ڈھونڈتے ہیں عوجا کجی أولئك وہی لوگ فی میں ضلال گمراہی بعید دور جو کہ پسند رکھتے ہیں زندگی دنیا کی آخرت سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی وہ راستہ بھول کر جا پڑے ہیں دور
یہ کافروں کا حال بیان فرمایا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا یہی دنیا ہے، آخرت کے مقابلے میں اسی کو پسند کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، شب و روز اس کی محبت میں غرق رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں پھنسا کر خدا کی خوشنودی کے راستہ سے روک دیں۔ اسی لیے یہ فکر رہتی ہے کہ خدا کے دین میں کوئی عیب نکالیں اور سیدھے راستے کو ٹیڑھا ثابت کریں۔ فی الحقیقت یہ لوگ راستہ سے بھٹک کر بہت ہی دور جا پڑے ہیں، جن کے واپس آنے کی توقع نہیں۔ خدا کی سخت مار پڑے گی، تب آنکھیں کھلیں گی۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا من رسول کوئی رسول الا مگر بلسان زبان میں قومه اس کی قوم کی، ليبين تاکہ کھول کر بیان کر دے، لہم ان کے لیے، فیضل پھر گمراہ کرتا ہے اللہ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جو کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، وہ اور وہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا۔ اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی، تاکہ ان کو سمجھائے، پھر راستہ بلاتا ہے اللہ جس کو چاہے اور راستہ دکھلاتا ہے جس کو چاہے، اور وہ ہے زبردست حکمت والا۔ یعنی جس طرح آپ کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، پہلے بھی ہر زمانہ میں سامان ہدایت باہم پہنچاتے رہے ہیں، چونکہ طبی تربیت ترتیب کے موافق ہر پیغمبر کے اولین مخاطب اسی قوم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ پیغمبر اٹھایا جاتا ہے، اس لیے اسی کی قوم زبان میں وحی بھیجی جاتی رہی کہ احکام الہیہ کے سمجھنے سمجھانے میں پوری سہولت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت میں گو تمام جن و انس شامل ہیں، تاہم جس قوم میں سے آپ اٹھائے گئے اس کی زبان عربی تھی اور ترتیب طبی کے موافق شیوع ہدایت کی یہی صورت مقدر تھی کہ آپ کے اولین مخاطب اور مقدم ترین شاگرد ایسی سہولت اور خوبی سے قرآنی تعلیمات و حقائق کو سمجھ لیں اور محفوظ کر لیں، ان کے ذریعے سے تمام اقوام عالم اور آنے والی نسلیں درجہ بدرجہ قرآنی رنگ میں رنگی جا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، عربوں نے اپنی نبی کی صحبت میں رہ کر اپنی قوم زبان میں جس سے انہیں بے حد شغف تھا قرآنی علوم پر کافی دسترس پائی، پھر وہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے اور روم فارس پر چھا گئے۔ اس وقت قدرت نے اجمی قوموں میں ایسا زبردست جوش و داعیہ کلام الہی کی معرفت اور زبان عربی میں مہارت حاصل کرنے کا پیدا فرما دیا کہ تھوڑی کے بعد وہ قرآنی علوم کی شرح و تبیین میں اپنے معاصر عربوں سے گوئے سبقت لے گئے، بلکہ عموماً علوم دینیہ و ادبیہ کا مدار سوریہ تک پرواز کرنے والے اجمیوں پر رہ گیا۔ اس طرح خدا کی حجت بندوں پر تمام ہوتی رہتی ہے اور وقتاً فوقتاً قرآنی ہدایت سے مستفید ہونے کے اسباب فراہم ہوتے رہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ بہرحال ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص قوم عرب میں سے اٹھائے جانے کی اگر کچھ وجوہ موجود ہیں اور یقیناً ہیں، تو انہی وجوہ کے نتیجے میں اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں اتار کر خداوند عالم نے عربوں کی رعایت کیوں کی، یعنی تبیین و ہدایت کے سامان مکمل کر دیے، پھر جس نے ان سامانوں سے منتفع ہونا چاہا اس کی دستگیری فرما کر راہ پر لگا دیا، جس نے روگردانی کی اسے گمراہی میں چھوڑ رکھا، اور زبردست وہ غالب ہے، چاہے تو سب کو زبردستی راہ ہدایت پر لگا دے، لیکن اس کی حکمت مقتضی ہوئی کہ انسان کو کسب اختیار کی ایک حد تک آزادی دے کر رحمت و غضب دونوں کے مظاہر کو دنیا میں باقی رہنے دے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور لقد ارسلنا، البتہ ہم نے بھیجا موسیٰ بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان کے اخرج تو نکال قومک اپنی قوم من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، وذکرہم اور یاد دلائے انہیں بایام اللہ اللہ کے دن، ان بے شک فی میں ذالک اس لآیات البتہ نشانیاں لکل صبار ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور شکر کرنے والا۔ اور بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کہ نکال اپنی قوم کو اندھیرے سے اجالے کی طرف، اور یاد دلائے ان کو دن اللہ کے، البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس کو جو صبر کرنے والا ہے شکر گزار۔ نشانیاں دے کر یعنی معجزات دے کر جو آیات 9 کے نام سے مشہور ہیں، یا آیات تورات مراد ہوں اور
دلا کر ان کو دن اللہ کے یعنی ان دنوں کے واقعات یاد دلاؤ جب ان پر شدائد و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی اور اپنی مہربانی مبذول فرمائی، کیونکہ دونوں قسم کے حالات سننے سے صابر و شاکر بندوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے ہیں وہ سختیوں پر صبر اور نعمائے الہیہ پر شکر کرنے سے ہوئے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 137۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ لقومی اپنی قوم کو، اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر، انجاکم جب نجات دی ہم نے تم کو، من سے آل فرعون کی قوم، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذابی برا عذاب، ویذبحون اور ذبح کرتے تھے، ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی اور میں، ذالکم اس بلاء آزمائش میں ان سے، ربکم تمہارا رب، عظیم بڑی۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب چھڑا دیا تم کو فرعون کی قوم سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں مدد ہوئی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، مثلاً تم کو غلام بنا رکھا تھا اور سخت بیگاریں لیتے تھے کہ تم کو غلامی کی ذلت سے نکالا اور دولت آزادی سے مالا مال کیا۔ بلا کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، تکلیف و راحت دونوں حالتوں میں بندے کے صبر و شکر کی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 168۔ چونکہ فرعونیوں سے نجات دینا بڑی نعمت تھی تو یہاں آزمائش انعام سے ہوئی، جیسے مترجم محقق نے بطور قاصر معنی لفظ مدد سے تعبیر کیا ہے۔ اس قسم کی آیت سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکی ہے، وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔
وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِسْتَأْذَنَ، اور جب آگاہ کیا ربکم تمہارا رب، لئن البتہ اگر شکرتم تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِنْ اور البتہ اگر کفرتم تم نے ناشکری کی، ان بے شک عذابی میرا عذاب لشدید بڑا سخت۔ اور جب سنا دیا تمہارے رب نے، اگر احسان مانو گے تو اور بھی دوں گا تم کو، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا کہ اگر احسان مان کر زبان و دل سے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی، جسمانی و روحانی و دنیاوی و اخروی ہر قسم کی موجودہ نعمتیں سلب کر لی جائیں گی، اور ناشکری کی مزید سزا الگ رہی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کھجور عنایت فرمائی، اس نے لے لی یا پھینک دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، اس کو بھی ایک کھجور دی، وہ بولا سبحان اللہ، تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ کا تبرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاریہ کو حکم دیا کہ سلمہ کے پاس جو 40 درہم رکھے ہیں وہ اس شکر گزار سائل کو دلوا دے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ وقال، اور کہا موسیٰ ان اگر تکفروا ناشکری کرو گے، انتم تم، ومن اور جو، فی الارض زمین میں، جمیعا سب، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لغنی بے نیاز، حمید سب خوبیوں والا۔ اور کہا موسیٰ نے اگر کفر کرو گے تم اور جو لوگ زمینوں میں ہے سارے، تو اللہ پر بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا، یعنی کفران نعمت کا ضرر تم ہی کو پہنچے گا، خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، اسے تمہارے شکریوں کی کیا حاجت ہے، کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کے حمید و محمود ہونے میں کچھ کمی نہیں آتی۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب ایک اعلیٰ درجے کے متقی شخص کے نمونے پر ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ بڑھ نہیں جاتا، اور اگر سب اگلے پچھلے جن و انس مل کر بفرض محال ایک بدترین انسان جیسے ہو جائیں والعیاذ باللہ، تو اس سے میرے ملک میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ ألم يأتكم، کیا تمہیں نہیں آئی، نبأ خبر، الذین وہ لوگ جو، من قبلکم تم سے پہلے، قوم نوح کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، والذین اور وہ جو، من بعدہم ان کے بعد، لا یعلمہم ان کی خبر نہیں، اللہ سوائے اللہ، جاءتہم ان کے پاس آئے، رسولہم ان کے رسول، بالبینات نشانیوں کے ساتھ، فردو تو انہوں نے پھیر لیے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی میں افواہیم ان کے منہ، وقالو اور وہ بولے، انا کفرنا بے شک ہم نہیں مانتے، بما وہ جو، ارسلتم تمہیں بھیجا گیا، بھی اس کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفی البتہ میں، شک مما اس سے جو، تدعوننا تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ اس کی طرف، مریبن تردد میں ڈالتے ہوئے، کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے، قوم نوح کی اور عاد و ثمود، اور جو ان سے پیچھے ہوئے، کسی کو ان کی خبر نہیں مگر اللہ کو، آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر، پھر لٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں، اور بولے ہم نہیں مانتے جو تم کو دے کر بھیجا، اور ہم کو تو شبہ ہے اس راہ میں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے، یا اسے چھوڑ کر حق تعالیٰ نے اس امت کو خطاب فرمایا ہے۔ بہرحال اس میں بتلایا کہ بے شمار قومیں پہلے گزر چکی، ان کی تفصیل، پتے اور احوال بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں، البتہ چند قومیں جو عرب والوں کے یہاں زیادہ مشہور تھیں، ان کے نام لے کر، اور بقیہ
کو والذین من بعدہم میں درج کر کے متنبع فرماتے ہیں کہ ان اقوام کا جو کچھ حشر ہوا کیا وہ تم کو نہیں پہنچا؟ تعجب ہے، اتنی قومیں پہلے تباہ ہو چکی اور ان کے حال سے ابھی تک تمہیں عبرت حاصل نہ ہوئی۔ تنبیہ: ابن عباس نے لا یعلمہم الا اللہ کو پڑھ کر فرمایا کذبن صابون، یعنی انصاف کی پوری معرفت کا دعویٰ رکھنے والے جھوٹے ہیں۔ عروہ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا جو ماد بن عدنان سے اوپر تحقیقی طور پر نسب کا حال بتاتا ہو، واللہ تعالی اعلم۔ یعنی کفار فرط غیر سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے، جیسے دوسری جگہ عضو علیکم الانامل من الغیظ، یا انبیاء کی باتیں سن کر فرط تعجب سے ہاتھ منہ پر رکھ لیے، یا ہاتھ منہ کی طرف لے جا کر اشارہ کیا کہ بس چپ رہیے، یا ہماری اس زبان سے اس جواب کے سوا کوئی توقع نہ رکھو جو آگے آ رہا ہے۔ یا پیغمبر کی باتیں سن کر ہنستے تھے اور کبھی ہنسی دبانے کو منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایدیہم کی ضمیر کفار کی طرف اور افواہہم کی رسل کی طرف راجع ہو، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ میں اڑا دیے کہ وہ بالکل بول نہ سکیں، یا دونوں ضمیریں رسل کی طرف ہوں، یعنی گستاخانہ طور پر انبیاء کے ہاتھ پکڑ کر انہی کے منہ میں ٹھونس دیے۔ بعض کے نزدیک یہاں ایدی سے مراد نعمتیں ہیں، یعنی جو عظیم الشان نعمتیں انبیاء نے پیش کی تھیں، مثلاً شرائع الہیہ وغیرہ، وہ نہ قدری سے انہی کی طرف لوٹا دیں، کسی کو قبول نہ کیا، جیسے ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کی چیز اس کے منہ پر ماری۔ بہرحال کوئی معنی لیے جائیں، سب کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے نعمت خداوندی کی نہ قدری کی اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی، ان کے ساتھ بڑی بے رخی بلکہ گستاخی سے پیش آئے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والذی یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت کہا رسولہم ان کے رسول افی اللہ کیا اللہ میں شک فاطر بنانے والا سماوات آسمانوں والارض و زمین، یدعوکم وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم تاکہ بخش دے تمہیں، من سے کچھ ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم اور مہلت دے تمہیں، الی تک اجل مسمی ایک مدت مقررہ۔ قالوا وہ بولے نہیں، تم الا صرف بشر مثلنا ہم جیسے، تریدون تم چاہتے ہو، ان کے تصدونا ہمیں روک دے، اما اس سے جو کانا یعبد پوجتے ہیں، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فاتونا پس لاؤ ہمارے پاس، بسلطان دلیل معجزہ، مبین روشن، ہلجان میں ڈالنے والا۔ بولے ان کے رسول کیا اللہ میں شبہ ہے؟ جس نے بنائے آسمان اور زمین وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک وعدہ تک جو ٹھہر چکا ہے۔ کہنے لگے تم تو یہی آدمی ہو ہم جیسے، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، سو لاؤ کوئی سند کھلی ہوئی، یعنی خدا کی ہستی اور وحدانیت تو ایسی چیز نہیں جس میں شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش ہو۔ انسانی فطرت خدا کے وجود پر گواہ ہے، علویات و سفلیات کا عجیب و غریب نظام شہادت دیتا ہے کہ اس مشین کے پرزوں کو وجود کے سانچے میں ڈالنے والا، پھر انہیں جوڑ کر نہایت محکم و منظم طریقہ سے چلانے والا بڑا زبردست ہاتھ ہونا چاہیے جو کامل حکمت و اختیار سے عالم کی مشین کو قابو میں کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے کٹر سے کٹر مشرک کو بھی کسی نہ کسی رنگ میں اس بات کا اعتراضات سے چارہ نہیں رہا کہ بڑا خدا جس نے آسمان اور زمین وغیرہ کورات پیدا کیے وہی ہو سکتا ہے جو تمام چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں سے اونچے مقام پر براجمان ہو۔ انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ جب انسانی فطرت نے ایک علیم و حکیم قادر و توانا منبع الکمالات خدا کا سراغ پا لیا، پھر اوہام و ظنون کی دلدل میں پھنس کر اس سادہ فطری عقیدے کو کھلونا یا چیستہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ وجدان شہادت دیتا ہے کہ ایک قادر مطلق اور عالم الکل خدا کی موجودگی میں کسی پتھر یا درخت یا انسانی تصویر یا سیارہ فلکی یا اور کسی مخلوق کو الوہیت میں شریک کرنا فطرت صحیحہ کی آواز کو دبانے یا بگاڑنے کا مرادف ہے۔
کیا خداوند قدوس کی ذات و صفات میں معاذ اللہ کچھ کمی محسوس ہوئی جس کی مخلوق خداؤں کی جمعیت سے تلافی کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ہم نہیں بلاتے، فی الحقیقت ہمارے ذریعے سے وہ تم کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ توحید و ایمان کے راستے چل کر اس کے مقام کو تک پہنچو۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ کر ایمان و ایقان کا طریق اختیار کر لو تو ایمان لانے سے بیشتر کے سب گناہ بجز حقوق و زواجر کے معاف قرار کر دے گا۔ پھر ایمان لانے کے بعد جیسا عمل کرو گے اس کے موافق معاملہ ہوگا، یعنی کفر و شرارت پر قائم رہنے کی صورت میں جو جلد تباہ کیے جاتے ہیں اس سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور جتنی مدت دنیا میں رہو گے سکون اطمینان کی زندگی گزارو گے۔ یمتعکم متاعا حسنا، سورۃ نمبر 11، سورہ ہود آیت نمبر 3، اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً، سورہ نحل آیت نمبر 97 وغیرہ نصوص کے موافق۔ یعنی اچھا خدا کی بحث کو چھوڑیے، آپ اپنی نسبت کہیں آپ کیا آپ آسمان کے فرشتے ہیں یا نو بشر کے علاوہ کوئی دوسری نوع ہے؟ جب کچھ نہیں عام ہی جیسے آدمی ہو تو آخر کس طرح آپ کی باتوں پر یقین کر لیں؟ آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم کو قدیم مذہب سے ہٹا کر اپنا تابع بنا لیں تو ہاتھ جمع رکھیے، یہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر آپ اپنا امتیاز ثابت کرنا اور اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کھلا ہوا نشان یا خدائی سرٹیفکیٹ دکھلائیے جس کے سامنے خواہی نہ خواہی سب کی گردنیں جھک جائیں، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہماری فرمائش کے موافق معجزات دکھلائیں۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قالت کہا لہم ان سے رسولہم ان کے رسول، ان نہیں ہم الا صرف بشر مثلکم تم جیسے، ولیکن اور لیکن اللہ یمن احسان کرتا ہے، علی من یشاء جس پر چاہے، من سے عبادی اپنے بندے، وما کان اور نہیں ہے لنا ہمارے لیے، ان کے ناتیکم تمہارے پاس لائیں، بسلطان کوئی دلیل، الا مگر بغیر باذن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل پس بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون مومن جمع۔ ان کو کہا ان کے رسولوں نے ہم تو یہی آدمی ہیں جیسے تم، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، اور ہمارا کام نہیں کہ لے آئیں ہم تمہارے پاس سند مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے ایمان والوں کو۔ یعنی تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ ہم نہ فرشتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق بلکہ نفس بشریت میں تم ہی جیسے ہیں، لیکن نوع بشر کے افراد میں احوال و مدارج کے اعتبار سے کیا زمین و آسمان کا تفاوت نہیں؟ آخر اتنا تو تم بھی مشاہدہ کرتے ہو کہ حق تعالیٰ نے جسمانی، دماغی، اخلاقی اور معاشی حالات کے اعتبار سے بعض انسانوں کو بعض پر کس قدر فضیلت دی ہے۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے اپنے بعض بندوں کو ان کی فطری قابلیت اور اعلیٰ ملکنی قرب کے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جسے مقام نبوت یا منصب رسالت کہتے ہیں، تو اس میں کیا اشکال و استبعاد ہے؟ بہرحال دعویٰ نبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنی نسبت بشر کے سوا کوئی دوسری نوع ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہاں اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض پر ایک خصوصی احسان فرماتا ہے جو دوسروں پر نہیں ہوتا۔ یعنی اب رہا سند اور سرٹیفکیٹ لانے کا قصہ، سو خدا کے حکم سے ہم پہلے ہی اپنی نبوت کی سند اور روشن نشانیاں دکھلا چکے ہیں، کما قال جاءتہم رسلہم بالبینات، سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 101۔ جو آدمی ماننا چاہیے اس کے اطمینان کے لیے وہ کافی سے زیادہ ہے۔ باقی رہا تمہاری فرمائشیں پوری کرنا، تو یہ چیز ہمارے قبضے میں نہیں، نہ ہماری تصدیق عقلاً اس پر موقوف ہے۔ اللہ خدا تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق جو سند اور نشان چاہے تم کو دکھلائے گا۔ فرمائشی نشانات دیکھنے سے ایمان نہیں آتا، اللہ کے دینے سے آتا ہے، لہذا ایک ایماندار کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر تم نہ مانو گے اور ہماری دعوت و اظہار ثانی پر تیار ہوگے تو ہمارا بھروسہ اسی خدا کے مہربانی اور امداد پر رہے گا۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ وما اور کیا لنا ہمارے لیے، اللہ نتوکل کہ ہم نہ بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، اور قد ہدانا اس نے ہمیں دکھا دیں، سبلنا ہماری راہیں، ولنصبرن اور ہم ضرور صبر کریں گے، علی پر ما جو آذیتمونا تم ہمیں ایذا دیتے ہو، اور علی اللہ اللہ پر، فلیتوکل پر پس بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکل
کافرون بھروسہ کرنے والے، اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر، اور وہ سمجھا چکا ہم کو ہماری راہیں، اور ہم صبر کریں گے عذاب پر جو تم ہم کو دیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے بھروسہ والوں کو، یعنی حق تعالیٰ ہم کو جامع توحید و عرفان پلا کر حقیقی کامیابی کے راستہ بتا چکا، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پر توکل نہ کریں؟ یعنی تم خواہ کتنی ہی ایذا پہنچاؤ، خدا کے فضل سے ہمارے توکل میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ متوکلین کا یہ کام نہیں کہ سختیاں دیکھ کر توکل اور استقامت کی راہ سے ہٹ جائیں۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال اور کہا الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر لرسلهم اپنے رسولوں کو لنخرجنكم ضرور ہم تمہیں نکال دیں گے من سے أرضنا اپنی زمین او یا لتعودن تم لوٹ آؤ فی ملتنا ہمارے دین میں فأوحى تو وہی بھیجی إليهم ان کی طرف ربهم ان کا رب لنهلكن ضرور ہم ہلاک کر دیں گے الظالمین ظالم جمع اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو ہم نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے یہ لوٹ آؤ ہمارے دین میں تب حکم بھیجا ان کے رب نے ہم غارت کریں گے ان ظالموں کو یعنی اپنے توکل وغیرہ کو رہنے دو زیادہ بزرگی مت جتاؤ بس اب دو باتوں میں سے ایک بات ہو کر رہے گی یا تم باسط سے پہلے کی طرح چپ چاپ ہم میں رل مل کر رہو گے اور جن کو تم نے بہکایا ہے وہ سب ہمارے پرانے دین میں واپس آئیں گے ورنہ تم سب کو ملک بدر اور جلا وطن کیا جائے گا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ اور البتہ ہم تمہیں آباد کریں گے الارض زمین من بعدہم ان کے بعد ذالک یہ لمن اس کے لیے جو خافہ ڈرا مقامی میرے روبرو کھڑا ہونا وا اور خافہ ڈرا وعید اعلان عذاب اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے پیچھے یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے میرے سامنے اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدہ سے یعنی یہ تم کو کیا نکالیں گے ہم ہی ان ظالموں کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیں گے کہ پھر کبھی واپس نہ آ سکیں گے اور ان کی جگہ تم کو تمہارے مخلص وفاداروں کو زمین میں آباد کریں گے دیکھ لو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے نکالنا چاہا وہی نکلنا آخر اس کا سبب بن گیا کہ وہاں اسلام اور مسلمانوں کا دائمی تسلط ہو اور کافر کا نشان باقی نہ رہے یعنی مذکورہ بالا کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں یہ خیال کر کے کہ وہ ہماری تمام حرکتوں کو برابر دیکھ رہا ہے اور ایک دن حساب دینے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں اس کے بے پناہ عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا
وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا اور انہوں نے فتح مانگی، وَخَابَ اور نامراد ہوا کلو ہر جبار سرکش عنید ضدی اور فیصلہ لگے مانگنے پیغمبر یعنی پیغمبروں نے خدا سے مدد مانگی اور فیصلہ چاہا، چنانچہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، سورہ نمبر 26 سورۃ الشعراء آیت نمبر 118، سورہ لوط 118۔ لوط علیہ السلام نے کہا رب نجنی واہلی مما یعملون، شعیب علیہ السلام نے عرض کیا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 89۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، سورۃ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 88۔ اور کفار نے بھی جب دیکھا کہ اتنی طویل مدت سے عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن اس کے آثار کچھ نظر نہیں آتے تو استہزاء و تمسخر سے کہنے لگے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، سورۃ نمبر 38 صاد آیت نمبر 16۔ اور اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 32۔ یہ تو قریش کے مقولے ہیں۔ قوم نوح نے کہا تھا فاتنا بما تعدنا، قوم شعیب نے کہا فاسقط علینا کسفا وغیر ذالک، غرض دونوں طرف سے فیصلہ کی جلدی ہونے لگی۔ من وراء جہنم یسقا من ماء صدید، من ورائہ اس کے پیچھے جہنم و یسقا اور اسے پلایا جائے گا من سے ماء پانی صدید پیپ والا، اور نامراد ہوا ہر ایک سرکش ضدی پیچھے اس کے دوزخ ہے اور پلائیں گے اس کو پانی پیپ کا، یعنی پیغمبروں کا خدا کو پکارنا تھا کہ مدد آئی اور ہر ایک سرکش اور ضدی نامراد ہو کر رہ گیا۔ جو کچھ خیالات پکا رکھے تھے ایک ہی پکڑ میں کافور ہو گئے، نہ وہ رہے نہ ان کی توقعات رہیں، ایک لمحہ میں سب کا خاتمہ ہوا۔ یعنی یہ تو یہاں کا عذاب تھا، اس کے بعد آگے دوزخ کا بھیانک منظر ہے جہاں شدت کی تشنگی کے وقت ان کو پیپ یا پیپ جیسا پانی پلایا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ يتجرعه اسے گھونٹ پیے گا، ولا اور نہ یکاد یسیغہ گلے سے اتار سکے گا اسے، ویاتیہ اور آئے گی اسے الموت موت من سے کل مکان ہر طرف، وما ہوا اور نہ وہ بمیت مرنے والا، اور وا من ورائہ اس کے پیچھے عذاب غلیظ سخت، گھونٹ پیتا ہے اس کو اور گلے سے نہیں اتار سکتا، اور چلی آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے اور وہ نہیں مرتا، اور اس کے پیچھے عذاب ہے سخت۔ یعنی خوشی سے کہاں پی سکیں گے۔ حدیث میں ہے کہ فرشتہ لوہے کی گرز سر پر مار کر زبردستی منہ میں ڈالیں گے، جس وقت منہ کے قریب کریں گے شدت حرارت سے دماغ تک کی کھال اتر کر نیچے لٹک پڑے گی، منہ میں پہنچ کر گلے میں پھنسے گا، بڑے مصیبت و تکلیف کے ساتھ ایک ایک گھونٹ کر کے خلق سے نیچے اتاریں گے، پیٹ میں پہنچا ہوگا کہ آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ سورۃ نمبر 47 سورۃ محمد آیت نمبر 15۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ سورۃ نمبر 18 سورۃ القاف آیت نمبر 29۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمَا وَسَائِرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس کا پینا کیا ہوگا، ہر طرف سے موت کا سامنا کرنا ہوگا، ہر روز بدن پر سکرات موت طاری ہوگی، شش جہت سے مہلک عذاب کی چڑھائی ہوگی، اس زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے لیکن موت بھی نہیں آئے گی جو سب تکلیفوں کا خاتمہ کر دے، ایک عذاب کے پیچھے دوسرا تازہ عذاب آتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 56۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ سورۃ نمبر 87 سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 13۔ سچ ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہم احفظنا اللہم احفظنا اللہم احفظنا۔
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثال الذين وہ لوگ کفروا جو منکر ہوئے بربهم اپنے رب کے اعمالهم ان کے عمل کرمادی راکھ کی طرح اشتدت زور کی چلی بھی اس پر الریح ہوا فی میں یوم دن عاصف آندھی والا لا يقدرون انہیں قدرت نہ ہوگی مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا علی شیئن کسی چیز پر ذالک یہ ہوا وہ الضلال گمراہی البعید دور حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے عمل ہیں جیسے وہ راکھ کے زور کے چلے اس پر ہوا آندھی کے دن کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے یہی ہے بہک کر دو جا پڑنا۔ بعض کفار کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ آخر ہم نے دنیا میں بہت سے اچھے کام صدقہ خیرات کی مد میں کیے، ہماری خوش اخلاقی لوگوں میں مشہور ہوئی، بہترے آدمیوں کی مصیبت میں کام آئے اور کسی نہ کسی عنوان سے خدا کی پوجا بھی کی، کیا یہ سب کیا کرایا اور دیا لیا اس وقت کام نہ آئے گا؟ اس کا جواب اس تمثیل میں دیا، یعنی جسے خدا کی صحیح معرفت نہیں، محض فرضی اور وہمی خدا کو پوچھتا ہے، اس کے تمام اعمال میں بے روح اور بے وزن ہیں اور محشر میں اسی طرح اڑ جائیں گے جس طرح آندھی کے وقت جب زور کی ہوا چلے تو راکھ کے ذرات اڑ جاتے ہیں۔ اس وقت کفار نیک عمل سے بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، حالانکہ وہ یہی موقع ہوگا جہاں نیک عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کیسی حسرت کا وقت ہوگا کہ جن اعمال کو ذریعہ قرب و نجات سمجھتے تھے وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح عین اس موقع پر بے حقیقت ثابت ہوئے جب دوسرے لوگ اپنی نیکیوں کے ثمر شیریں سے لذت اندوز ہو رہے ہیں کہ بازار چنداں کے آگندہ تر تہی دست را دل پراگندہ تر الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ الم تر کیا تو نے نہ دیکھا انا کہ اللہ خلقہ پیدا کیا سماواتی آسمانوں والارض اور زمین بالحق کی حق کے ساتھ، ان اگر یشاء وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے ویأتی اور لائے بخلق مخلوق جدید نئی، تو نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسی چاہے، اگر چاہے تو تم کو لے جائے اور لائے کوئی پیدائش نئی۔ وما ذالک اللہ بعزیز، وما ہو نہیں ذالک یہ اللہ پر بعزیز کچھ دشوار اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں، یعنی شاید کفار کو یہ خیال گزرے کہ جب مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے پھر دوبارہ زندگی کہاں، قیامت اور عذاب و ثواب وغیرہ سب کہانیاں ہیں۔ ان کو بتلایا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کامل قدرت حکمت سے پیدا کیے، اسے تمہارا از سر نو دوبارہ پیدا کرنا یا کسی دوسری مخلوق کو تمہاری جگہ لے آنا کیا مشکل ہے؟ اگر آسمان و زمین کے محکم نظام کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنا اور قائم رکھنے والا کوئی ثانی حکیم ہے، جیسا کہ لفظ الحق میں تنبیہ فرمائی، تو کیسے یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں، یعنی شاید کفار کو یہ خیال گزرے کہ جب مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے تو پھر دوبارہ زندگی کہاں، قیامت اور عذاب و ثواب وغیرہ سب کہانیاں ہیں۔ ان کو بتلایا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کامل قدرت و حکمت سے پیدا کیے، اسے تمہارا سر نو دوبارہ پیدا کرنا یا کسی دوسرا مشکل ہے؟ اگر آسمان و زمین کے موقع نظام کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے اور قائم رکھنے والا کوئی ثانی حکیم ہے، جیسا کہ لفظ بالحق میں تنبیہ فرمائی، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اشرف مخلوقات انسان کو محض بے نتیجہ پیدا کیا ہوگا اور اس کی تخلیق ایجاد سے کوئی عظیم الشان مقصد متعلق نہ ہوگا؟ یقیناً اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں آدم کی پیدائش کا مقصد عظیم اکمل دائم طریقے سے اشکارا ہو۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزينا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ وبرزوا اور وہ حاضر ہوں گے اللہ اللہ کے آگے جمیعاً سب، فقالا پھر کہیں گے الضعفاء کمزور جمع للذین لوگوں سے جو استکبروا بڑے بنتے تھے، انا کننا بے شک ہم تھے لکن تمہارے تبعاً تابع، فالتو کیا انتم تم مغنون دفع کرتے ہو عنا ہم سے، من سے عذاب اللہ اللہ کا عذاب، من شیء کسی قدر، قالوا وہ کہیں گے لو اگر ہدانا ہمیں ہدایت کرتا اللہ لہدیناکم البتہ ہم ہدایت کرتے تمہیں، سواء برابر علینا ہم پر،
لیجزینا ہاں ہم گھبرائیں ام یا صبرنا ہم صبر کریں مالنا نہیں ہمارے لیے من محیص کوئی چھٹکارا، اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سارے، پھر کہیں گے کمزور بڑائی والوں کو ہم تو تمہارے تابع تھے، سو بچاؤ گے ہم کو اللہ کے کسی عذاب سے کچھ، اور وہ کہیں گے اگر ہدایت کرتا ہم کو اللہ تو البتہ ہم تم کو ہدایت کرتے، اب برابر ہے ہمارے حق میں ہم بے قراری کریں یا صبر کریں، ہم کو نہیں خلاصی یعنی سب سے بڑی عدالت میں پیشی ہوگی۔ یہ تباہ اپنے متبوعین سے کہیں گے یعنی دنیا میں تم بڑے بن کر بیٹھے تھے اور ہم نے تمہاری بہت تابعداری کی تھی، آج اس مصیبت کی گھڑی میں کچھ تو کام آؤ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی کے کسی حصے کو ہم سے ذرا ہلکا کر دو، یا دوزخ میں جانے کے بعد کہیں گے یا میدان حشر میں۔ ابن کثیر نے پہلے تمہارے کو ترجیح دی ہے لقوله تعالی وَإِذَا يُحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، سورۃ نمبر 40 غافر، آیت نمبر 47 وغیر ذالک من الآیات واللہ عالم، یعنی اگر خدا دنیا میں ہم کو ہدایت کی توفیق دیتا تو ہم تم کو بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پر لے چلتے، لیکن ہم نے ٹھوکر کھائی تو تمہیں بھی لے ڈوبے، یا یہ مطلب کہ اس وقت اگر خدا تعالی ہم کو اس عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ بتلاتا تو ہم تمہیں وہی راہ بتا دیتے، اب تو تمہاری طرح ہم خود مصیبت میں مبتلا ہیں، اور مصیبت بھی ایسی جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، نہ صبر کرنے اور خاموش رہنے سے فائدہ، نہ گھبرانے اور چلانے سے کچھ حاصل۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ قال اور بولا شیطان لما جب قضیہ فیصلہ ہو گیا الامر ان اللہ بے شک اللہ وعدکم وعدہ کیا تم سے وعد الحق کی سچا وعدہ اور وعدتکم میں نے وعدہ کیا تم سے فاخلفتکم پھر میں نے اس کے خلاف کیا تم سے وبا اور نہ کانا تھا لی میرا علیکم تم پر من سلطان کوئی زور اللہ مگر ان یہ کہ دعوتکم میں نے بلایا تمہیں فاستجبتم پس تم نے کہا مان لیا لی میرا فلا تلومونی لہذا نہ لگاؤ الزام مجھ پر تم ولومو اور تم الزام لگاؤ انفسکم اپنے اوپر ما انا نہیں میں بمصرخکم فریاد رسی کر سکتا تمہاری وما اور نہ انتم تم بمصرخی فریاد رسی کر سکتے ہو میری انی کفرت بے شک میں انکار کرتا ہوں بما اس سے جو اشرکتمونی تم نے شریک بنایا مجھے من قبل اس سے قبل ان بے شک الظالمین ظالم جمع لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب۔ اور بولا شیطان جب فیصل ہو چکا سب کام بے شک اللہ نے تم کو دیا تھا سچا وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر جھوٹا کیا اور میری تم پر کچھ حکومت نہ تھی مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو پھر تم نے مان لیا میری بات کو سو الزام وہ دو اپنی آپ کو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں نہ تم میری فریاد کو پہنچو میں منکر ہوں جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے البتہ جو ظالم ہی ان کے لیے عذاب دردناک یعنی حساب کتاب کے بعد جب جنتیوں کی جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا گا اس وقت
وقت کفار دوزخ میں جا کر یا داخل ہونے سے پہلے ابلیس لعین کو الزام دیں گے کہ مردود تو نے دنیا میں ہماری راہ ماری اور اس مصیبت میں گرفتار کرایا، اب کوئی تدبیر مثلاً سفارش وغیرہ کا انتظام کر تاکہ عذاب الہی سے رہائی ملے۔ تب ابلیس ان کے سامنے لیکچر دے گا جس کا حاصل ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے صادق و جنت کے متعلق سچے وعدے کیے تھے جن کی سچائی دنیا میں دلائل و براہین سے ثابت تھی اور آج مشاہدہ سے ظاہر ہے۔ میں نے اس کے بالمقابل جھوٹی باتیں کہیں اور جھوٹے وعدے کی جن کا جھوٹ ہونا وہاں بھی ادنیٰ فکر و تأمل سے واضح ہو سکتا ہے، اور یہاں تو آنکھ کے سامنے ہے۔ میرے پاس نہ حجت و برہان کی قوت تھی، نہ ایسی طاقت رکھتا تھا کہ زبردستی تم کو ایک جھوٹ بات کو ماننے پر مجبور کر دیتا۔ بلا شبہ میں نے بدی کی تحریک کی اور تم کو اپنے مشن کی طرف بلایا، تم جھپٹ کر خوشی سے آئے اور میں نے جدھر شہ دی ادھر ہی اپنی رضا و رغبت سے چل پڑے۔ اگر میں نے اغوا کیا تھا تو تم ایسے اندھے کیوں بن گئے کہ نہ دلیل سنی نہ دعوے کو پرکھا، آنکھیں بند کر کے پیچھے ہو لیے؟ انصاف یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تم اپنے نفسوں پر ملامت کرو۔ میرا جرم اغوا بجائے خود رہا، لیکن مجھے مجرم تم گردان کا تم کیسے بری ہو سکتے ہو؟ آج تم کو مدد دینا تو درکنار خود تم سے مدد لینا بھی ممکن نہیں۔ ہم اور تم دونوں اپنے اپنے جرم کے موافق سزا میں پکڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تم نے اپنی حماقت سے دنیا میں مجھ کو خدائی کا شریک ٹھہرایا، یعنی بعض تو براہ راست شیطان کی عبادت کرنے لگے، بہتوں نے اس کی باتوں کو اسی طرح مانا اور اسی کے احکام کے سامنے اسی طرح سر تسلیم و انقیاد خم کیا جو خدائی احکام کے آگے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اپنے جہل و غباوت سے جو شرک تم نے کیا تھا، اس وقت میں اس سے منکر اور بیزار ہوں۔ یا بما اشرکتمونی میں باعث سببیت لے کر یہ مطلب ہو کہ تم نے مجھ کو خدائی کا رتبہ دیا، اس سبب سے بھی کافر بنا۔ اگر میری بات کوئی نہ پوچھتا تو میں کفر و طغیان کے اس درجے میں کہاں پہنچتا۔ اب ہر ایک ظالم اور مشرک کو اپنے کیے کی سزا دردناک عذاب کی صورت میں بھگتنا چاہیے۔ شور مچانے اور الزام دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ گزشتہ آیت میں ضعفاء، مستکبرین، عوام اور لیڈروں کی گفتگو نقل کی گئی تھی۔ اس کی مناسبت سے یہاں دوزخیوں کا مہا لیڈر ابلیس لعین کی تقریر نقل فرمائی۔ چونکہ عوام کا الزام اور ان کی استدعا دونوں جگہ تھی، شاید اس لیے شیطان کی گفتگو کے وقت کا ذکر ضروری نہیں معلوم ہوا۔ واللہ اعلم۔ مقصود ان مکالمات کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ لوگ اس افراتفری کا تصور کر کے شیاطین الانس والجن کی اتباع سے باز رہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ وَأُدْخِلَ اور داخل کیے گئے الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، جنات باغات تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، باذن حکم سے، ربہم اپنا رب، تحیتہم ان کا تحفہ ملاقات، فیہا اس میں، سلام سلام۔ اور داخل کیے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے اور کام کیے تھے نیک، باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اپنے رب کے حکم سے ان کی ملاقات ہے، وہاں ہے سلام۔ یہ بطور مقابلہ کفار کی سزا کے بعد مومنین کا انجام بیان فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں سلام دعا ہے سلامتی مانگنے کی، وہاں سلام کہنا مبارکباد ہے سلامتی ملنے پر۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ الم تر کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف کیسی، ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، کلمۃ طیبۃ کلمہ طیبہ پاک بات، کشجرۃ جیسا درخت، طیبۃ پاکیزہ، اصلها اس کی جڑ، ثابت مضبوط، وفرعها اور اس کی شاخ، فی میں السماء آسمان۔ تو نے دیکھا کیسی بیان کی اللہ نے ایک مثال، بات ستھری جیسے ایک درخت ستھرا، اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنی میں آسمان میں، یعنی دیکھیے اور غور کیجیے کیسی باموقع اور معنی خیز مثال ہے، عقل مند جس قدر اس میں غور کرے سینکڑوں باریکیاں نکلی چلی آتی ہیں۔ ستھری بات میں کلمہ توحید، معرفت الہی کی باتیں، ایمان و ایمانیات، قرآن، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، سچ بولنا، سب داخل ہے۔ اکثر روایات و آثار میں یہاں ستھرے درخت کا مشتق کھجور کو قرار دیا ہے، گو دوسرے ستھرے درخت بھی اس کے تحت میں مندرج ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی ہوں کہ زور کا جھکڑ بھی جڑ سے نہ کھیڑ سکے، اور چوٹی آسمان سے لگی ہو، یعنی شاخیں بہت اونچی اور زمینی کثافتوں سے دور ہوں۔
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ تؤتی وہ دیتا ہے اکلها اپنا پھل کل حین ہر وقت بإذن حکم سے ربها اپنا رب، ویضرب اور بیان کرتے ہیں اللہ الامثال مثالیں للناس لوگوں کے لیے لعلهم تاکہ وہ يتذکرون وہ غور و فکر کریں۔ لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکر کریں، یعنی کوئی فصل پھل سے خالی نہ جائے۔ یا فرض کیجئے 12 مہینے صبح و شام اس پر تازہ پھل لگا کرے۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض من قرار۔ ومثل اور مثال كلمة خبيثة ناپاک بات كشجرة خبيثة مانند درخت ناپاک اجتثت کاٹ دیا گیا من سے فوق کے اوپر الارض زمین مالا نہیں اس کے لیے من قرار کچھ بھی قرار۔ اور مثال گندی بات کی جیسے درخت گندا اکھاڑ لیا اس کو زمین کے اوپر سے کچھ نہیں اس کو ٹھہراؤ۔ کلمہ کفر جھوٹی بات اور ہر ایک کلام جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو کلمہ خبیثہ میں داخل ہے۔ اکثر نے اس سے حنظل اندرائن مراد لیا ہے گو عموم لفظ میں ہر خراب درخت شامل ہو سکتا ہے، یعنی جڑ کچھ نہ ہو ذرا اشارہ سے اکھڑ جائے گویا اس کے بودے پن اور ناپائیداری کو ظاہر فرما دیا۔ دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دعوی توحید و ایمان پکا اور سچا ہے جس کے دلائل نہایت صاف و صحیح اور مضبوط ہیں، موافق فطرت ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں قلوب کی پہنائیوں میں اتر جاتی ہیں اور اعمال صالح کی شاخیں آسمان قبول سے جا لگتی ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ سورۃ نمبر 35 سورہ فاتر آیت نمبر 10۔ اس کی لطیف و شیریں ثمرات سے موحدین کے کام و دہن ہمیشہ لذت اندوز ہوتے ہیں۔ الغاز حق صداقت اور توحید و معرفت کا سدا بہار درخت روز بروز پھولتا پھلتا اور بڑی پائیداری کے ساتھ اونچا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹی بات اور شرک و کفر کے دعوی باطل کی جڑ بنیاد کچھ نہیں ہوتی، ہوا کے ایک جھٹکے سے میں اکھڑ کر جا پڑتا ہے۔ ناحق بات ثابت کرنے میں خواہ کتنے ہی زور لگائے جائیں لیکن انسانی ضمیر اور فطرت کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں دل کی گہرائی میں نہیں پہنچتی، تھوڑا دھیان کرنے سے غلط معلوم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی سچ کی طرح اپنے پاؤں نہیں چلتا، نہ اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے صوفیاء کی طرز پر ان مثالوں کے بیان میں بہت اجتناب سے کام لیا ہے، یہاں اس کے نقل کی گنجائش نہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ يثبت مضبوط رکھتا ہے اللہ الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے مومن بالقول بات سے الثابت مضبوط فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی اور فی الآخرت میں ويذل اور بھٹکا دیتا ہے اللہ الظالمین ظالم جمع ويفعل اور کرتا ہے اللہ ما يشاء جو چاہتا ہے۔ مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور بچلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے، یعنی حق تعالیٰ توحید و ایمان کی باتوں سے جن کی مضبوطی و پائیداری پچھلی مثال میں ظاہر کی گئی مومنین کو دنیا و آخرت میں مضبوط ثابت قدم رکھتا ہے۔ رہی قبر کی منزل جو دنیا و آخرت کے درمیان برزخ ہے، اس کو ادھر یا ادھر جس طرح چاہیں شمار کر سکتے ہیں، چنانچہ سلف سے دونوں قسم کے اقوال منقول ہیں۔ غرض یہ ہے کہ مومنین دنیا کی زندگی سے لے کر معاشر تک اسی کلمہ طیبہ کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے، دنیا میں کیسی ہی آفات و حوادث پیش آئیں، کتنا ہی سخت امتحان ہو، قبر میں نکیرین سے سوال و جواب ہو، محشر کا ہولناک منظر ہوش اڑا دینے والا ہو، ہر موقع پر یہی کلمہ توحید ان کی پامردی اور استقامت کا ذریعہ بنے گا۔ بے انصافوں سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہیں، وہ دنیا میں بھی بچلے اور اخیر تک بچلتے رہیں گے، کبھی حقیقی کامیابی کا راستہ ہاتھ نہ لگے گا، یعنی اپنی حکمت کے موافق جیسا معاملہ جس کے ساتھ مناسب ہوتا ہے کرتا ہے۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا هلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار علم تر کیا تم نے نہیں دیکھا علاقوں الذین وہ جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ کی نعمت کفرا ناشکری سے احلوا اور اتارا قومهم اپنی قوم دار البوار تباہی کا گھر تو نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے بدلا کیا اللہ کے احسان کا ناشکری اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اس سے کفار و مشرکین کے سردار مراد ہیں خصوصاً رؤسائے قریش جن کے ہاتھ میں اس وقت عرب کی بھاگ تھی یعنی حق تعالیٰ نے ان پر کیسے احسان کیے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا قرآن اتارا اپنے حرم اور بیت کا مجاور بنایا عرب کی سرداری دی انہوں نے ان نعمتوں اور احسانات کا بدلہ یہ کیا کہ خدا کی ناشکری پر کمر بستہ ہو گئے اس کی باتوں کو جھٹلایا اس کے پیغمبر سے لڑائی کی آخر اپنی قوم کو لے کر تباہی کے گڑھے میں جا گرے جہنم یصلونہا بئس القرار جہنم اس میں داخل ہوں گے وبئس برا القرار ٹھکانہ جو دوزخ داخل ہوں گے اس میں اور وہ برا ٹھکانہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وَجَعَلُوا اور انہوں نے ٹھہرائے للہ اللہ کے لیے انداداً شریک لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں عن سے سبیلی اس کا راستہ قل کہہ دیں تمتعوا فائدہ اٹھا لو فإن پر پھر بے شک مصیرکم تمہارا لوٹنا الی طرف النار جہنم اور ٹھہرائے اللہ کے لیے مقابل کے بہکائیں لوگوں کو اس کی راہ سے تو کہ مزہ اڑا لو پھر تم کو لوٹنا ہے طرف آگ کے یعنی خدا کے احسانات سے متاثر ہو کر منعم حقیقی کی شکر گزاری اور اطاعت شاعری میں لگتے یہ تو نہ ہوا الٹے بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے خدا کے مقابل دوسری چیزیں کھڑی کر دیں جن پر خدا یہ اختیارات تقسیم کیے اور عبادت جو خدا واحد کا حق تھا وہ مختلف عنوانوں سے ان کے لیے ثابت کرنے لگے تاکہ اس سلسلہ میں اپنے ساتھ دوسروں کی راہ میں ماریں اور انہیں بہکا کر اپنے دام سیادت میں پھنسائے رکھیں یعنی بہتر ہے بیوقوفوں کو جال میں پھنسا کر چند روز جی خوش کر لو اور دنیا کے مزے اڑا لو مگر تب کے آخر دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا ہے کیونکہ اسے مزے اڑانے کا یہی نتیجہ ہوگا گویا یہ جملہ ایسا ہوا جیسے ایک طبیب کسی بد پرہیز مریض کو خفا ہو کر کہے کل ما ترید فإن مسیرک الی الموت جو تیرا جی چاہے کھا کیونکہ ایک دن یہ مرد تیری جان لے کر رہے گا کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال کل کہہ دیں عبادی میرے بندوں سے الذین وہ جو کہ آمنوا ایمان لائے یقیموا قائم کریں الصلاۃ نماز وینفقوا اور خرچ کریں مما اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا سرًا چھپا کر وعلانیۃ اور ظاہر من قبل اس سے قبل ان یأتی کہ آ جائے یوم وہ دن لا بیع نہ خرید و فروخت فیہ اس میں ولا خلال اور نہ دوستی کہہ دے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قائم کریں اور خرچ کریں ہماری دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر پہلے اس سے کہ آئے دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوستی کفار کے احوال ذکر کرنے کے بعد مومنین مخلصین کو متنبہ فرماتے ہیں کہ وہ پوری طرح بیدار رہیں وظائف عبودیت میں ذرا فرق نہ آنے دیں دل و جان سے خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کریں کہ وہ بھی بہترین عبادت ہے نمازوں کو ان کے حقوق و حدود کی رعایت کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرتے رہیں خدا نے جو کچھ دیا ہے اس کا ایک حصہ خفیہ یا اعلانیہ مستحقین پر خرچ کریں غرض کفار جو شرک اور کفران نعمت تلے ہوئے ہیں ان کے بالمقابل مومنین کو جان و مال سے حق تعالیٰ کی اطاعت و شکر گزاری میں مستعدی دکھلانا چاہیے یعنی نماز اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ نیکیاں اس دن کام آئیں گی بے و شرع یا محض دوستانہ تعلقات سے کام نہ نکلے گا یعنی نہ وہاں نیک عمل کہیں سے خرید کر لا سکو گے نہ کوئی ایسا دوست بیٹھا ہے جو بدون ایمان و عمل صالح کے محض دوستانہ تعلقات کی بنا پر نجات کی ذمہ داری کر لے ربط پہلے کفار کی ناشکری کا ذکر تھا پھر مومنین کو مراسم اطاعت کی اقامت کا حکم دے کر شکر گزاری کی طرف ابھارا آگے چند عظیم الشان نعمائے الہیہ کا ذکر فرماتے ہیں جو ہر مومن و کافر کے حق میں عام ہیں تاکہ انہیں سن کر مومنین کو شکر گزاری کی مزید ترغیب ہو اور کفار بھی غور کریں تو اپنے دل میں شرمائیں کہ وہ کیسے
بڑے منعم محسن شہنشاہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں خدا تعالیٰ کی عظمت و وحدانیت کی دلائل بھی بیان ہو گئے۔ ممکن ہے انہیں سن کر کوئی عاقل منصف شرکیات سے باز آ جائے یا عظمت جبروت کے نشانات میں غور کر کے اس کی گرفت اور سزا سے ڈر جائے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجری فی البحر بامرہ وسخر لكم الانہار۔ اللہ الذی وہ جو خلقہ اس نے پیدا کیا السماوات اسمان جمع والارض اور زمین وانزل اور اتارا من السماء اسمان سے ماء پانی فاخرج به نکالا بھی اس سے من سے ثمرات پھل جمع رزقا رزق لکم تمہارے لیے وسخر اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے الفلک کشتی لتجری تاکہ چلے فی البحر دریا میں بامرہ اس کے حکم سے وسخر و مسخر کیا لکم تمہارے لیے انہار و نہریں ندیاں۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی پھر اسی سے نکالی روزی تمہارے میوے اور کہنے میں کیا تمہاری کشتی کو کہ چلے دریا میں اس کے حکم سے اور کام میں لگایا تمہاری ندیوں کو یعنی آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ یا یہ مطلب ہو کہ بارش کے آنے میں بخارات وغیرہ ظاہری اسباب کے علاوہ غیر مرئی سماوی اسباب کو بھی داخل ہے۔ دیکھو آفتاب کی شعاعیں تمام اشیاء کی طرح آتشین شیشے پر بھی پڑتی ہیں لیکن وہ اپنی مخصوص ساخت اور استعداد کی بدولت ان شعاعوں سے غیر مرئی طور پر اس کے درجہ حرارت کا استفادہ کرتا ہے جو دوسری چیزیں نہیں کرتی۔ چاند سمندر سے کتنی دور ہے مگر اس کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر کے پانی میں جزر و مد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بادل بھی کسی سماوی خزانہ سے غیر مخصوص طریقے پر مستفید ہوتا ہو تو انکار کی کون سی وجہ ہے؟ یعنی حق تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت و حکمت سے پانی میں ایک قوت رکھی جو درختوں اور کھیتوں کی نشوونما اور بار آور ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ذریعے سے پھل اور میوے ہمیں کھانے کو ملتے ہیں۔ یعنی سمندر کی خوفناک لہروں میں ذرا سی کشتی پر سوار ہو کر کہاں سے کہاں پہنچتے ہو اور کس قدر تجارتی یا غیر تجارتی فوائد حاصل کرتے ہو یہ خدا ہی کی قدرت اور حکم سے ہے کہ سمندر کے تھپیڑوں میں ذرا سی ڈونگی کو ہم جدھر چاہیں لیے پھرتے ہیں۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنہار وسخر اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے شمس سورج والقمر اور چاند دائبین ایک دستور پر چلنے والا وسخر اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے اللیل رات والنہار اور دن اور کام میں لگا دیے تمہارے سورج اور چاند کو ایک دستور پر برابر اور کام میں لگا دیا تمہارے رات اور دن کو یعنی ندیوں میں پانی کا آنا اور کہیں سے کہیں پہنچنا گو کشتی کی طرح تمہارے کہنے میں نہیں تاہم تمہارے کام میں وہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح چاند سورج جو ایک معین نظام اور ضابطے کے موافق برابر چل رہے ہیں۔ کبھی تھکتے نہیں نہ رفتار میں فرق پڑتا ہے یا رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے ٹھہری ہوئی عادت کے موافق ہمیشہ چلے آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں گو اس معنی سے تمہارے قبضہ میں نہیں کہ تم جب چاہو اور جدھر چاہو ان کی قدرت حرکت و تاثیر کو پھیر دو تاہم تم بہت سے تصرفات و تدابیر کر کے ان کے اثرات سے بے شمار فوائد حاصل کرتے ہو اور انسانی تصرف و تدبیر سے قطع نظر کر کے بھی وہ قدرتی طور پر ہر وقت تمہاری کسی نہ کسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تم سوتے ہو وہ تمہارا کام کرتے ہیں، تم چین سے بیٹھتے ہو وہ تمہارے لیے سرگرداں ہیں۔ وآتاكم من كل ما سألتموهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ وآتاكم اور اس نے تمہیں دی من سے کل ہر چیز ما جو سألتموه تم نے اس سے مانگی وإن اور اگر تعدوا گننے لگو تو تم نعمت اللہ لا تحصوها اسے شمار میں نہ لا سکو گے۔ ان بے شک الانسان انسان لظلوم بے شک بڑا ظالم کفار نہ شکرا اور دیا تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی اور اگر گنو احسان اللہ کے نہ پورے کر سکو بے شک آدمی بڑا بے انصاف ہے نہ شکرا۔ یعنی جو چیزیں تم نے زبان کال یا حال سے طلب کی ان میں ہر چیز کا جس قدر حصہ حکمت و مصلحت کے موافق تھا مجموعی طور پر تم سب کو دیا۔ یعنی خدا کی نعمتیں اتنی بے شمار بلکہ غیر متناہی ہیں کہ اگر تم سب مل کر اجمالاً ہی گنتی شروع کرو تو تھک کر اور عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس موقع پر امام راضی نے نعمائے الہیہ کا بے شمار ہونا اور علامہ ابو سعود نے ان کا غیر متناہی ہونا ذرا بسط سے بیان فرمایا ہے اور صاحب روح المعانی نے ان کے بیانات پر مفید اضافہ کیا۔ یہاں اس قدر تطویل کی گنجائش نہیں۔ یعنی جنس انسان میں بہتیرے بے انصاف اور نسپاس ہیں جو اتنے بے شمار احسانات دیکھ کر بھی منعم حقیقی کا حق نہیں پہچانتے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ جب قال ابراہیم رب اے میرے رب اجعل بنا دے هذا البلد یہ شہر آمنا امن کی جگہ وجنبنی اور مجھے دور رکھ و بنیجا اور میری اولاد ان کے نعبدا ہم پرستش کریں الاسنام بت جمع اور جس وقت کہا ابراہیم نے اے رب کر دے اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم مجھے بتوں کو روسائے قریش جن کی نشکر گزاری اور شرک کفر کا بیان اوپر الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومہم دار البوار سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں ہوا تھا۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد دلا کر متنبہ کرتے ہیں کہ تم جن کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ اور حرم شریف کے مجاور بنے بیٹھے ہو، انہوں نے اس کعبہ کی بنیاد خالص توحید پر رکھی تھی۔ انہی کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ نے یہ شہر مکہ آباد کیا اور پتھریلے ریگستان میں ظاہری باطنی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ دنیا سے یہی دعائیں اور اسی سے کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ان کی اولاد شرک کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ اب تم کو سوچنا اور شرمانا چاہیے کہ کہاں تک ان کی وسائل کا پاس کیا یا ان کی دعا سے حصہ پایا اور کس حد تک خدا تعالیٰ کے احسانات پر شکر گزار ہوئے، یعنی مکہ کو امن بنا دینے۔ چنانچہ خدا نے بنایا نیز ملک کو اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے دور رکھ۔ غالباً یہاں اولاد سے خاص صلبی اولاد مراد ہے، تو آپ کی صلبی اولاد میں یہ مرض نہیں آیا، اور اگر عام ذریت مراد ہو تو کہا جائے گا کہ دعا بعض کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ باوجود حضرت ابراہیم معصوم پیغمبر تھے، مگر یہ دعا کا ادب ہے کہ دوسروں سے پہلے آدمی اپنے لیے دعا کرے۔ اس قسم کی دعائیں جو انبیاء سے منقول ہوں، ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی عصمت بھی خود ان کی پیدا کی ہوئی نہیں بلکہ خدا حق تعالیٰ کی حفاظت سیانت سے ہے، اس لیے ہمیشہ اسی کی طرف التجا کرتے ہیں جو ان کی عظمت کا ضامن و کفیل ہوا ہے۔ تنبیہ حافظ جمال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مکہ کی آبادی اور تعمیر کعبہ کے بعد کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اول پارہ کے ختم پر جس دعا کا ذکر ہے والبتہ بنائے کعبہ کے وقت حضرت اسماعیل کی میت میں ہوئی۔ یہ دعائیں اس کے بہت زمانہ بعد پیرانہ سالی میں کی گئیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ربی اے میرے رب انہن بے شک وہ اضللن انہوں نے گمراہ کیا کثیرا بہت من سے الناسی لوگ، فمن پس جو جس تبعنی میری پیروی کی، فانہ بے شک وہ منی مجھ سے، ومن اور جو جس عصانی میری نافرمانی کی، فانک تو بے شک تو غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ رب انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو، سو جس نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ پتھر کی مورتیاں بہت آدمیوں کی گمراہی کا سبب ہوئیں، یعنی جس نے توحید خالص کا راستہ اختیار کیا اور میری بات مانی وہ میری جماعت میں شامل ہے، جس نے کہنا نہ مانا اور ہمارے راستہ سے رضا ہو گیا تو آپ اپنی بخشش اور مہربانی سے اس کو توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہو تو وہ ایمان لا کر اپنے کو رحمت خصوصی اور نجات ابدی کا مستحق بنا سکتا ہے، یا یہ مطلب ہو کہ آپ کو قدرت ہے اسے بھی حالت موجودہ بخش دیں گے گو آپ کی حکمت سے اس کا وقوع نہ ہو۔ تنبیہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہم نے حضرت خلیل علیہ السلام کے اس قول اور مسیح علیہ السلام کے مقولے میں فرق بیان کیا ہے، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں اسکنت میں نے بسایا من سے کچھ ذریتی اپنی اولاد بواد میدان بغیر ذی زرع کھیتی والی عند نزدیک بیتی کا تیرا گھر المحرم احترام والا۔ ربنا اے ہمارے رب لیقیموا تاکہ قائم کریں الصلاۃ نماز فاجعل پس کر دے افئدۃ دل جمع من سے الناس لوگ تہوی وہ مائل ہوں الیہم ان کی طرف وارزقہم اور انہیں رزق دے من سے ثمراتی پھل لعلہم تاکہ وہ یشکرون شکر کریں۔ اے رب میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں تیرے محترم گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھے نماز کو سو رقبہ لوگوں کے دل کو مائل ہوں ان کی طرف اور روزی دے ان کو بیووں سے شاید وہ شکر کریں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو، کیونکہ دوسری اولاد حضرت اسحاق وغیرہ شام میں تھے۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت اسماعیل کو بحالت شیر خوارگی اور ان کے والدہ ہاجرہ کو یہاں چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بعدہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی اور ہاجرہ کی بےتابی کو دیکھ کر فرشتے کے ذریعے سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ جرہم کے خانہ بدوش لوگ پانی دیکھ کر اتر پڑے اور ہاجرہ کی اجازت سے وہیں بسنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلے میں ان کی شادی ہوئی۔ اسی طرح جہاں آج مکہ ہے ایک بستی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گاہے بگاہے ملک شام سے تشریف لایا کرتے تھے اور اس شہر اور شہر کے باشندوں کے لیے دعا فرماتے کہ خداوند میں نے اپنی ایک اولاد کو اس بنجر اور چٹیل آبادی میں تیرے حکم سے تیرے معظم محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ یہ اور اس کی نسل تیرا اور تیرے گھر کا حق ادا کرے۔ تو اپنا فضل سے کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ کر دے کہ وہ یہاں آئیں جس سے تیری عبادت ہو، شہر کی رونق بڑھے، نیز ان کی روزی اور دل جمی کے لیے غیب سے ایسا سامان فرما دے کہ غلہ اور پانی جو ضروریات زندگی ہیں ان سے گزر کر عمدہ میوے اور پھلوں کی یہاں افراط ہو جائے تاکہ یہ لوگ اطمینان قلب کے ساتھ تیری عبادت و شکر گزاری میں لگے رہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ سب دعائیں قبول فرمائی۔ آج تک ہر سال ہزاروں لاکھوں آدمی مشرق و مغرب سے کھینچ کر وہاں جاتے ہیں۔ اللہ اعلیٰ قسم کے میوے اور پھلوں کی مکہ میں وہ افراط ہے جو شاید دنیا کے کسی میں حصے میں نہ ہو، حالانکہ خود مکہ میں ایک بھی ثمردار درخت موجود نہ ہوگا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں افئدۃ من الناس کچھ آدمیوں کے دل کہا تھا، ورنہ سارا جہاں ٹوٹ پڑتا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو تعلم تو جانتا ہے ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما اور جو نعلن ہم ظاہر کرتے ہیں، وما اور نہیں یخفی چھپی ہوئی علی اللہ اللہ پر من سے کوئی شے چیز فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی میں السماء آسمان۔ اے رب ہمارے تو جانتا ہے، تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر، اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں، یعنی زمین و آسمان کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں، پھر ہمارا ظاہر باطن کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ جو یہ فرمایا جو ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کرتے ہیں دکھا کر، اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں لیکن تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ الفاظ عام ہیں جو سب کھلی چھپی چیزوں کو شامل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ظاہر میں دعا کی سب اولاد کے واسطے اور دل میں دعا منظور تھی پیغمبر آخر زمان کی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جو جس وہب لی بخشا مجھے علی پر میں الکبری بڑھاپا اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، ان بے شک ربی میرا رب لسمیع البتہ سننے والا دعا شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق۔ بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو، یعنی بڑھاپے میں اسحاق سارہ کے اور اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے غیر متوقع طور پر عنایت کیے، جیسے آپ نے اولاد کے متعلق میری دعا رب ہب لی من الصالحین سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 100 سنی، یہ دعائیں بھی قبول فرمائیے۔
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی۔ ربی اے میرے رب، اجعلنی مجھے بنا تو مقیمہ قائم کرنے والا، صلاتی نماز، اور من سے کو ذریتی میری اولاد، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول فرما دعائی دعا، اے رب میرے کر مجھ کو قائم رکھوں نماز اور میری اولاد میں سے ابھی، اے رب میرے اور قبول کر میری دعا، یعنی میری ذریت میں ایسے لوگ ہوتے رہیں جو نمازوں کو ٹھیک طور پر قائم رکھیں، یعنی میری سب دعائیں قبول فرمائیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم جس دن یقوم قائم ہوگا، الحساب حساب، اے ہمارے رب بخش ہم مجھ کو اور میرے باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب۔ یہ دعا غالباً اپنے والد کے حالت کفر پر مرنے کی خبر موصول ہونے سے پہلے کی، تو مطلب یہ ہوگا کہ اسے اسلام کی ہدایت کر کے قیامت کے دن مغفرت کا مستحق بنا دے، اور اگر مرنے کی خبر ملنے کے بعد دعا کی ہے تو شاید اس وقت تک خدا تعالیٰ نے آپ کو مطلع نہیں کیا ہوگا کہ کافر کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عقلاً کافر کی مغفرت محال نہیں، سمعاً ممتنع ہے، تو اس کا علم سمع پر موقوف ہوگا، اور قبل سمع امکان عقلی معتبر رہے گا۔ بعض شیعہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جو کافر کہا گیا ہے وہ ان کے حقیقی باپ نہ تھے بلکہ چچا وغیرہ کوئی دوسرے خاندان کے بڑے تھے، واللہ عالم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ وَلَا اور نہ تحسبن تم ہرگز گمان کرنا اللہ غافلاً بے خبر عما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں الظالمون ظالم جمع انما صرف یؤخرہم انہیں مہلت دیتا ہے لیوم اس دن تک تشخص کھلی رہ جائیں گی فیہ اس میں الابصار آنکھیں اور ہرگز مت خیال کر کے اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف ان کو تو ڈھیل دے کبھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں۔ ایک رکوع پہلے بہت سے نمائے عظیمہ کا ذکر کر کے فرمایا تھا
ان الانسان لظلوم کفار، سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 34۔ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا گزرا ہے۔ بعد حضرت ابراہیم کا قصہ سنا کر کفار مکہ کو بعض خصوصی نعمتیں یاد دلائیں اور ان کے ظلم و شرک کی طرف اشارہ کیا۔ اس رکوع میں متنبی فرماتے ہیں کہ اگر ظالموں کو سزا ملنے میں کچھ دیر ہو تو یہ مت سمجھو کہ خدا ان کی حرکات سے بے خبر ہے، یاد رکھو ان کا کوئی چھوٹا بڑا کام خدا سے پوشیدہ نہیں، البتہ اس کی عادت نہیں ہے کہ مجرم کو فوراً پکڑ کر تباہ کر دے۔ وہ بڑے بڑے ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ یا اپنے جرائم سے باز آ جائے یا ارتکاب جرائم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ قانونی حیثیت سے اس کے مستحق سزا ہونے میں کسی طرح کا خفا باقی نہ رہے۔ تنبیہ: لا تحسبن کا خطاب ہر اس شخص کو ہے جسے ایسا حیات گزر سکتا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ایسا خیال مت کرو، حالانکہ ایسا خیال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہ آ سکتا تھا، تو دوسروں کے حق میں اسی طرح کا خیال کس قدر واجب الاعتراض ہونا چاہیے، یعنی قیامت کے دن ہول اور دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم افئدتہم ہوا، مہطعین وہ دوڑتے ہوں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنا سر، لا یرتد نہ لوٹ سکیں گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہیں، وافئدتہم اور ان کے دل، ہوا اڑے ہوئے دوڑتے ہوں گے، اوپر اٹھائے اپنے سر پھر کر نہیں آئیں گے ان کی اس طرف، ان کی آنکھیں اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے، یعنی محشر میں سخت پریشانی اور خوف و حیرت سے اوپر کو سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے گھبرائے ہوئے چلے آئیں گے، جدھر نظر اٹھ گئی ادھر سے ہٹے گی نہیں، ہکا بکا ہو کر ایک طرف دیکھتے ہوں گے، ذرا پلک بھی نہ جھپکے گی۔ دلوں کا حال یہ ہوگا کہ عقل و فہم اور بہتری کی توقع سے یکسر خالی اور فرط دہشت و خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ غز ظالموں کے لیے وہ سخت حسرتناک وقت ہوگا۔ رہے مومنین قانتین سو ان کے حق میں دوسری جگہ آ چکا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 130۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ وَأَنذِرْ اور ڈراؤ الناس لوگ، یوم وہ دن، آیاتیہم ان پر آئے گا، العذاب عذاب، فیقولو تو کہیں گے، الذین وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ظالم، ربنا اے ہمارے رب، آخرنا ہمیں مہلت دے، الی طرف، اجل ایک دن، قریب تھوڑی، نجب ہم قبول کر لیں، دعوتک تیری دعوت، نتبع اور ہم پیروی کریں، رسول جمع، او یا کیا، لم تکونوا تم نہ تھے، اقسمتم تم قسمیں کھاتے، من قبل اس سے قبل، ما لکم تمہارے لیے نہیں، من زوال کوئی زوال، اور ڈرا دے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب، تب کہیں گے ظالم، اے رب ہمارے مہلت دے ہم کو تھوڑی مدت تک کہ ہم قبول کر لیں تیرے بلانے کو اور پیروی کر لیں رسولوں کی، کیا تم پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں دنیا سے ٹلنا، یا تو قیامت کا دن اور عذاب اخروی مراد ہے، یا موت کا وقت اور اس کے سکرات و قبض روح کی شدت، یا دنیاوی عذاب سے ہلاک ہونے کا دن ارادہ کیا ہو جائے۔ اگر یہ کہنا دنیا میں عذاب یا موت کی شدت دیکھ کر ہو تب تو مطلب ظاہر ہے کہ ابھی چند روز کی ہم کو اور مہلت دیجیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنا رویہ درست کر لیں گے، یعنی حق کی دعوت کو قبول کر کے انبیاء کی پیروی اختیار کریں گے، کما قال تعالی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، آیت نمبر 99، لعلی اعمل صالحا، سورۃ نمبر 23 سورۃ المومنون آیت نمبر 99، اور اگر ان کا یہ مقولہ قیامت کے دن ہوگا تب مہلت طلب کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم کو دوبارہ تھوڑی مدت کے لیے دنیا میں بھیج دیجیے، پھر دیکھیے ہم کیسی وفاداری دکھلاتے ہیں، کما قال تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 12۔ یعنی تم وہی تو ہو جن کے بعد مغرور باغ زبان کال سے اور اکثر زبان حال سے قسمیں کھاتے تھے کہ ہماری شان
شوکت کو کبھی زوال نہیں، نہ کبھی مر کر خدا کے پاس جانا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 38۔ یہ ان کے جواب میں خدا کی طرف سے کہا جائے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ وَسَكَنْتُمْ اور تم رہے تھے فی میں مساکن گھر جمع الذین جن لوگوں نے ظلموا تو ظلم کیا تھا انفسہم اپنی جانوں پر، وتبین اور ظاہر ہو گیا لکم تم پر کیف کیسا فعلنا ہم نے سلوک کیا بہم ان سے، وضربنا اور ہم نے بیان کی لکم تمہارے لیے الامثال مثالیں، اور بات تھے تم بستیوں میں انہی لوگوں کے کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور کھول چکا تھا تم کو کیسا کیا ہم نے ان سے، اور بتلایا ہم نے تم کو سب قصے، یعنی تمہارے پچھلے انہی بستیوں میں یا ان کے آس پاس آباد ہوئے جہاں اگلے ظالم سکونت رکھتے تھے اور انہی کی آزاد و اطوار اختیار کی، حالانکہ یہ تاریخی روایات اور متواتر خبروں سے ان پر روشن ہو چکا تھا کہ ہم اگلے ظالموں کو کیسی کچھ سزا دے چکے ہیں، اور ہم نے اہم ماضیہ کے یہ قصے کتب سماویہ میں درج کر کے انبیاء علیہ السلام کی زبانی ان کو آگاہ بھی کر دیا تھا، مگر انہیں ذرا بھی عبرت نہ ہوئی، اسی سرکشی اناد اور عداوت حق پر اڑے رہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، سورۃ نمبر 54 آیت نمبر سورۃ القمر آیت نمبر 5۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور قد مکروا انہوں نے داؤ چلے مکرہم اپنے داؤ، اور عند اللہ اللہ کے آگے مکرہم ان کا داؤ، اور ان اگرچہ کانا تھا مکرہم ان کا داؤ لتزولا کہ ٹل جائے منہ اس سے الجبال پہاڑ، اور یہ بنا چکے ہیں اپنا داؤ اور اللہ کے آگے ہے ان کا داؤ، اور نہ ہوگا ان کا داؤ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، یعنی سب اگلے پچھلے ظالم اپنے داؤ کھیل چکے ہیں انبیاء کے مقابلہ میں حق کو دبانے اور مٹانے کی۔ کوئی تدبیر اور سازش انہوں نے اٹھا نہیں رکھی، ان کی سب تدبیریں اور داؤ گھات خدا کے سامنے ہیں، اور ایک ایک کر کے محفوظ ہیں، وہی ان کا بدلہ دینے والا ہے، یعنی انہوں نے بہترے داؤ کر کے دیکھ لیے مگر خدا کی حفاظت کے آگے سب ناکام رہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مکاریاں پہاڑوں کو اور ان کی جگہ سے ٹلا دیں، یعنی انبیاء علیہ السلام اور شرائع حقہ جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں ان کی مکاریوں سے ڈگمگا جائیں؟ حاشا وکلا، اس تفسیر کے موافق و ان کا مکرہم الخ میں ان نافیہ ہوگا، اور آیت کا مضمون وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 37 کے مشابہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے ان شرطیہ اور واو وصلیہ لے کر آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے داؤ پر چلے جو حفاظت الہیہ کے سامنے ہیج ثابت ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے داؤ فی حد ذاتی ایسے زبردست تھے جو ایک مرتبہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا ڈالیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ پس تو ہرگز خیال نہ کر اللہ مخلف خلاف کرے گا وعدی اپنا وعدہ رسولہ اپنے رسول، ان بے شک اللہ عزیز زبردست انتقام اللہ لینے والا۔ سو خیال مت کر کے اللہ خلاف کرے گا اپنا وعدہ اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا، یعنی وہ وعدہ جو انا لننصر رسولنا اور کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی وغیرہ آیات میں کیا گیا ہے۔ نہ مجرم اس سے چھوٹ کر بھاگ سکتا ہے، نہ وہ خود ایسے مجرموں کو سزا دیے بدون چھوڑ سکتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یوم جس دن تبدل بدل دی جائے گی الارض زمین غیر الارض اور زمین، والسماوات اور آسمان جمع، وبرزوا وہ نکل کھڑے ہوں گے للہ اللہ کے آگے الواحد یکتا القہار سخت قہر والا۔ جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین، اور بدلے جائیں آسمان اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے، قیامت کو یہ زمین و آسمان بحیات موجودہ باقی نہ رہیں گے، یا تو ان کی ذات ہی بدل دی جائیں گی یا صرف صفات میں تغیر ہوگا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید متعدد مرتبہ تبدیل و تغیر کی نوبت آئے گی، واللہ عالم۔ سامنے کھڑے ہونے کا مطلب برزوا للہ جمیعاً، فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، سورۃ نمبر 14 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 21 کے تحت میں گزر چکا ہے۔
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ وَتَرَى تو دیکھے گا المجرمین مجرم جمع یومئذ اس دن مقرنین باہم جکڑے ہوئے فی میں الاصفاد زنجیریں، اور دیکھے تو گناہگاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں، یعنی ایک نوعیت کے کئی مجرم اکٹھے زنجیروں میں باندھے جائیں گے۔ کما قال تعالی احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون، سورہ نمبر 37، سورہ صافات آیت نمبر 22، وقال تعالی وإذا النفوس زوجت سورہ 81، سورۃ التکویر آیت نمبر 7۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، سرابیلہم ان کے کرتے میں سے کہ قطران گندک، و تغشی اور ڈھانپ لے گی وجوہہم ان کے چہرے، النار آگ، کرتے ان کے ہیں گندک کے اور ڈھانپ لیتی ہے ان کے منہ کو آگ، جس میں آگ بہت جلد اور تیزی سے اثر کرتی ہے اور سخت بدبو ہوتی ہے، پھر جیسی جہنم کی آگ ویسی ہی وہاں کی گندک سمجھ لیجئے۔ چہرہ چونکہ خواص و مشاعر کا محل اور انسان کی ظاہری اعضاء میں سب سے اشرف عضو ہے، اس لیے اس کی خصوصیت سے ذکر فرمایا، جیسے دوسری جگہ تطلع علی الافئدہ میں قلب کا ذکر کیا ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، لیجزی تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس ہر جان ما جو کسبت اس نے کمائی ان بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا، بے شک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب، یعنی جس بات کا پیش آنا بالکل یقینی ہے اسے دور مت سمجھو۔ کما قال تعالی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورۃ نمبر 21، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس وقت حساب ہوگا پھر دیر نہ لگے گی، تمام اولین و آخرین جن و انس کے ذرہ عمل کا حساب بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ نہ خدا پر کوئی چیز مخفی ہے، نہ اس کو ایک شان دوسری شان سے مشغول کرتی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر، سورۃ نمبر 31، سورۃ اللقمان آیت نمبر 28۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ ھذا بلاغ یہ پہنچا دینا پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے، ولینذروا تاکہ وہ ڈرائے جائیں بھی اس سے، ولیعلموا تاکہ وہ جان لے، انما اس کے سوا نہیں ہوا وہ الہ معبود واحد یکتا، ولیذکروا اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے۔ یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، اور تاکہ چونک جائیں اس سے، اور تاکہ جان لیں کہ معبود وہی ایک ہے، اور تاکہ سوچ لے عقل والے، یعنی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور خدا سے ڈر کر اس کی آیات میں غور کریں، جس سے اس کی وحدانیت کا یقین حاصل اور عقل فکر سے کام لے کر نصیحت پر کاربند ہوں۔ سورۃ ابراہیم علیہ السلام، وللہ الحمد والمن۔